الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد عابد خان ہوں۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بارے میں مختلف گوشوں سے پردے اٹھاتے جا رہے ہیں، اور وہ گوشے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر آشکار کیے ہیں اور امت مسلمہ کی اکثریت کو نہیں پتہ ان کا، میں آپ کو وہ چیزیں دکھا رہا ہوں۔ حمد باری تعالیٰ کے ان پہلوؤں سے میں آپ کو روشناس کروا رہا ہوں۔ چنانچہ آج میں آپ کے سامنے جو پہلو لے کر آیا ہوں حمد باری تعالیٰ کا، وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔ وہ کیسے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو پارہ نمبر 15 ہے، سورت نمبر 17 ہے، بنی اسرائیل جسے سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 52 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، یوم یدعوکم، پیچھے کافروں اور مومنوں سب کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یدعوکم، اور جب ہم تمہیں پکاریں گے، تمہیں بلائیں گے، یوم یدعوکم، تم سب کو، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے لپکو گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے تمہارے منہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوگی۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان یہ کرو گے کہ جیسے تم بہت کم مدت دنیا میں رہ کر آئے ہو۔ حاضرین کرام، محترم ناظرین، اس آیہ کریمہ میں قیامت والے دن قبروں سے اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں جو اسی طرح کا بیان رکھتی ہیں، اور بہت سی آیات ہیں کہ جس میں قیامت والے دن کی ہولناکی کا ذکر ہے اور حساب کتاب کا ذکر ہے۔ چونکہ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں روز قیامت کی بات کروں یا میں قبروں سے اٹھائے جانے کے بارے میں آپ سے بات کروں، اس لیے میں صرف جو اس دن کا حمد باری تعالیٰ سے تعلق ہے، میں اس پہ آپ کی جو ہے نظریں جو ہیں وہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ تو ان آیات میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلائے گا اور تم لبیک کہتے ہوئے، اس کی حمد کہتے ہوئے اٹھو گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خطاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، یہ کن سے ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی بلائے گا، ایمان والے بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ صرف ایمان والے ہی کریں گے کہ کافر بھی کریں گے؟ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد ہے نا، دنیا میں اس کا فائدہ ہے۔ قیامت والے دن جب کافر کریں گے تو ان کو تو بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ جو کریں گے وہ مجبوراً کریں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، خشیت الہی سے وہ کریں گے، اور ان کے سامنے جب قیامت کا دن سب کچھ آشکار ہو جائے گا کہ جن چیزوں کو وہ جھٹلایا کرتے تھے وہ چیزیں ان کے سامنے سورج سے بھی زیادہ روشن ہو کر آ گئیں، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ لیکن یہ جو حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، یہ سارے مفسرین نہیں کہتے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کافر بھی کریں گے، لیکن اگر کریں گے بھی تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے دل میں کوئی مٹھاس نہیں پیدا ہوگی، ان کے دل میں اس سے کوئی لطف نہیں پیدا ہوگا، کوئی شیرینی نہیں پیدا ہوگی۔ جبکہ جب مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے تو دیکھیں اجر کا معاملہ ہے دنیا تک، دنیا میں جو آپ نے کیا آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ جب آپ کا یعنی کہ قیامت آ گئی، اجر ختم، دنیا کے اندر دنیا روز جزا، یعنی آخرت جو ہے وہ روز جزا ہے، تو اجر کا معاملہ تو دنیا تک ہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے یا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے تو ایمان والوں کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یاد رکھیے اجر تو وہاں کوئی نہیں ہے، نہ ایمان والوں کے لیے نہ کافروں کے لیے، لیکن وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جائے گی، اس حمد سے
ایمان والوں کے دل میں ایک مٹھاس پیدا ہوگی، ایک کیفیت پیدا ہوگی، ایک سکون پیدا ہوگا. یعنی یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد روز قیامت کے لیے ایک دوا ہے، ایک اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ایک آپ کے پاس ایک دارو ہے، ایک دوا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اگر وہ ایمان والا ہوگا دنیا میں، تو قیامت والے دن جب وہ حمد کرے گا تو اس دن کی ہولناکی اس کے لیے کم ہو جائے گی. یہ اس دن ایمان والوں کو حمد کا فائدہ ہوگا. اور جو کافر ہوں گے اول تو وہ حمد کر ہی نہیں سکیں گے، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی مٹھاس اس کو نہیں ملے گی، اور وہ کوشش کرے گا بھی تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی وہ حمد نہیں کر سکے گا جس طرح کی ایمان والے حمد کریں گے، اور وہ فائدہ نہیں وہ حاصل کر سکے گا جو ایمان والے حمد سے فائدہ حاصل کریں گے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو راحت اور چین اور سکون دے گا حمد کرنے کی وجہ سے، وہ کافروں کو نہیں ملے گا. تو ناظرین اکرام، ایک اور آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ، اور یہ پارہ نمبر 24 سورت نمبر 39 الزمر کی آیت نمبر 75 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. اور قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فرشتوں کو دیکھے گا کہ وہ قیامت والے دن عرش کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے عرش کو، اور طواف کر رہے ہوں گے. اور طواف کے دوران وہ کریں گے کیا؟ ان کا ورد کیا ہوگا، ان کا وظیفہ کیا ہوگا؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے. فرشتوں کا تو حمد کرنا پکا ثابت ہو گیا. دنیا میں بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، آخرت میں بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور تمام مخلوقات کے درمیان، ساری مخلوقات کے درمیان اللہ تعالیٰ حق سے، عدل سے، انصاف سے فیصلہ فرما دے گا. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور جب یہ فیصلہ فرما دے گا وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام مخلوقات، اب یہاں ان مخلوقات میں مومنین شامل ہیں، فرشتے شامل ہیں، مومنین میں انبیاء، شہداء، صلحاء، صدیقین، صالحین سب شامل ہیں. تو یہ جو مومنین ہیں اور جو فرشتے ہیں یہ اخص الخواص ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے. اس کے بعد جو ہے کافر، وہ اول تو وہ اس طرح کی ان کی حمد ہوگی کہ جیسے وہ زبردستی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی راحت، کوئی سکون نہیں ملے گا، کسی قسم کا ان کو سکون، راحت نہیں ملے گا. تو وہ بھی اللہ کے، بعض نے کہا کہ وہ بھی اللہ کی حمد کریں گے، لیکن ان کی حمد میں اور ایمان والوں کی حمد میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور وہ فرق میں نے بتا دیا ہے کہ ایمان والوں کو اس حمد سے راحت ملے گی، چین ملے گا، مٹھاس ملے گی، سکون، طمانینت، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، کیفیات ہیں، ایمان والوں کو وہ سب کچھ ملے گا، اور کافروں کو اس حمد سے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ناظرین کرام، یہاں میں جو آپ کے سامنے سبق لانا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو درس دینا چاہتا ہوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں سے دیکھیں ناظرین، جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہی ہے، اور جب فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، اور جب ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کر لیں. کیونکہ دیکھیے نا، جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے نا، تو ایک بات تو لازمی ہوگی کہ سارے کہیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا میں رہ کے ہیں. اس آیت میں بھی ہے وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہ کے آئے ہو. بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، وہ کہیں گے کہ جیسے ہم ایک رات یا کچھ حصہ، رات کا کچھ حصہ رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں. اور کچھ لوگ کہیں گے ایک دن یا چند دن ہم دنیا میں رہ کر آئے ہیں. تو یہ کچھ ہوگا. اور بعض کافر کہیں گے یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، ایسے معافی مانگ رہے ہوں گے، یا اللہ گڑ گڑائیں گے، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب کی بار ہم گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ اب ہم بڑے تیرے مومن بن کے رہیں گے، بڑے تیرے نیک بندے بن کے رہیں گے. منتیں کر رہے ہوں گے، ترلے کر رہے ہوں گے، سماجتیں کر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا نہیں،
وقت ختم ہو چکا ہے. اب دنیا کے اندر جانا نہیں ہے. اب اعمال کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے. اب جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو ناظرین بجائے اس کے کہ اس دن شرمندگی ہو کہ کاش ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کر لیتے، بجائے اس کے کہ اس دن ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ کاش ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر لیتے، تو کیوں نہ آج ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں. کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ حاصل کر لیں، اللہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں. یاد رکھیے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حمد دنیا میں کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف ہو گئی، اس کے سارے کام پھر آسان ہو گئے، اس کی ساری مشکلیں پھر آسان ہو گئیں، اس کے لیے ساری پرابلم جو ہیں اس کی وہ حل ہو گئیں. صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے اللہ تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانی ہے. تو ناظرین کرام، آج کے اس ولاگ سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہمیں قیامت کا تصور کرنا چاہیے اور قیامت کے تصور سے ہمیں حمد کرنی چاہیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی. نماز کے اندر حمد کریں. نماز بہترین شکل ہے. اٹھتے ہوئے، سونے سے پہلے، سو کے جب اٹھیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اور دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں، ہر اچھا کام کرتے وقت، ہر اچھی خبر سنتے وقت. تو جب آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے تو جتنی آپ حمد کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ آپ پر ہو جائے گی مبذول. تو پھر آپ کا ہمارا ہر عمل ہو جائے گا مقبول انشاءاللہ عز و جل. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی حمد کے صدقے ہم سب کی مشکلیں، مصیبتیں آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین، آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کمنٹ میں کہ آپ کو یہ آج کا ولاگ کیسے لگا، اور اگر کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں اور کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں یا بتانا چاہیں کہ میں کس چیز پہ ولاگ کروں، تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.